السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ بریکنگ نیوز آپ کو دوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ذمہ داران کارکنان پر فائرنگ ہوئی ہے، اور اب اس پہ آگے میں بتاتا ہوں کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں یا کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، یہ کہاں پر واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ایسے موقع پر کہ عید کی آمد ہے، اور یہ ہوا کیا ہے کہ شہر میں فسادات کرانے کی کوشش ہے یا کچھ اور معاملات ہیں۔ ابھی 2 دن ہوئے ہیں کہ ملیر جیل کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عجیب و غریب واقعہ، 200 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے، اور کہا گیا کہ چونکہ وہ زلزلے ہلکے پھلکے جو کراچی میں مسلسل آ رہے تھے، اس علاقوں میں خاص طور پر شاہ فیصل، ملیر، لانڈی اور یہ گرد و نواح کا جو واقعہ ہے، لانڈی جیل بھی ظاہر اس طرف ہی ہے، ڈسٹرکٹ جیل ملیر، اور ان کو قیدیوں کو باہر بٹھایا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے جناب زلزلے آ رہے ہیں، اور اچانک پھر بڑی کہانیاں بن گئی نا، بہت ساری کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں، دیوار ٹوٹ گئی، زلزلہ اور فلاں جن کا، اور سب نے حملہ کر دیا اور پولیس والے زخمی، اور فائرنگ وہاں ہوتی رہی، جو کچھ بھی ہوا۔ اب تک وہ سارے قیدی پکڑے نہیں جا سکے۔ اب بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 100، اس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں، 100 سے زیادہ قیدی ہیں اس طرح کے جو واپس اب تک نہیں آئے یا پکڑے نہیں گئے۔ پولیس کی اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ انچی رکشے میں بیٹھ کے تلاش کرنے نکلا ہے، کوئی بائک پہ گھوم رہا ہے، کوئی پیدل پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی قیدی وہیں گھوم رہے ہیں۔ لیکن اصل جو سازش ہے اس کے پیچھے وہ کیا ہے؟ کیا کوئی منظم سازش کے تحت جیل کو توڑا گیا ہے، فرار ہوئے ہیں قیدی؟ کون سے خاص قیدی یہاں شامل تھے؟ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے پاس بھی اس طرح خبریں آ رہی ہوں گی، ہمارے پاس بھی خبریں موجود ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ ملیر جیل سے اس طرح کوئی واقعہ آج تک پیش آیا نہیں، اتنی بڑی تعداد میں قیدی بھاگ گئے ہوں۔ کے میں جیلیں ٹوٹی ہیں جی، بنو جیل اور دیگر، اور وہاں پر کہا جا گیا کہ جی طالبان آ گئے اور یہ کر دیا انہوں نے، وہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا منظم، وہ علاقہ بہت دور تھا والا، تو شہر کراچی ہے، 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے یہاں پر، اور یہاں 6-6 ہزار اگر قیدی رکھے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی جیلوں میں، تو ظاہر اس کے مطابق انتظامات بھی ہونے چاہیے، ایف سی بھی وہاں موجود ہے، پولیس موجود ہے، پولیس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اصل کام تو پولیس کا ہی ہوتا ہے، وہ ان کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں دوسرے۔ تو ہوا کیا پھر، جن کو کیا جیل خانہ جات کے جو وزیر ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا؟ نہیں دیا، تو ذمہ داران کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ منطقی انجام تک یہ کیس پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ تمام قیدی پکڑ لی جائیں گے نہیں پکڑ لی جائیں گے؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ یہ اگر چلے میں کچھ کہوں گا تو پھر تعصب کی بات ہو جائے گی، ورنہ اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو، لیکن بہرحال بڑی آرام سے لگتا ہے کام ہو رہا ہے کہ جی ہاں 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 پکڑیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، ہم نے اعلان کر دیا ہے، پکڑ لیں گے، اللہ اکبر۔ بہرحال جی آتے ہیں واقعی کی جانب۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان ذمہ داران پر حملہ، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل میں دوں آپ کو، یہ کہاں پر ہوا ہے واقعہ، یہ کہاں واقعہ پیش آیا ہے، اور ایک ایم کیو ایم کے رہنما کی بھی اسٹوری سناتے ہیں ہم آپ کو کہ وہ کھڑے ہوئے تھے گھر کے باہر، وہ آ کے ان سے موبائل لے کر پیسے چھین کے لے کے چلے گئے۔ ہنسی مجھے اس لیے آ رہی ہے کہ عام آدمی کا شاید جب اس طرح کے لوگوں کے موبائل وغیرہ چھینتے تو شاید احساس ہو جائے بڑے لوگوں کو، ورنہ عام آدمی کا تو روزانہ صحافی کیوں نہ ہو بیچارہ، اس کو تو آتے جاتے 10 دفعہ لوٹا جاتا ہے، 10 دفعہ ان کے چھینے جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ پھر کتنے، مطلب گھر چلا رہا ہو تھوڑی سی تنخواہ میں، وہ دوبارہ کب لے پائے گا موبائل کوئی اچھا، کیونکہ ڈیوٹی پہ چاہیے بھی ہوتا ہے، تو اس کی جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ظاہر ہے ایسے لوگوں کو تو نہیں ہوتی، لیکن ایم کیو ایم کا یار کوئی مطلب اس طرح کے لیڈر کا کوئی موبائل چھین لے، بڑی بات ہے سر، شہر کو یہ کیا ہو گیا؟ فاروق صاحب بھائی نے ایک بار کہا تھا نا کہ ہم شریف کیا ہوئے، بہرحال وہ بات، وہ عنصر بھی موجود ہے۔ اچھا جی، ہوا یہ کہ یہ الکرم اسکوائر پر کوئٹہ اجوا ہوٹل ہے، وہاں پر علی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ان کا میں بتاتا ہوں آپ کو، جو باقی لوگوں کے نام اشفاق تھے، عبدالخالق تھے، عدیل، علی بلڈر بھی کہتے ہیں انہیں، مصطفیٰ، یہ 4 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، جس طرح آج کل کراچی کا ویسے ماحول بھی یہی ہے نا، کوئٹہ والوں اور پٹھانوں کے جو ہوٹل ہیں یہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، تو پی رہے تھے، تو جناب 2 موٹر سائیکل سوار 4 ملزمان آتے ہیں، اور انتہائی قریب سے وہ اسٹریٹ فائرنگ کرتے ہیں، جو کہ ان کے چہرے پہ گولیاں لگتی ہیں، گلے میں لگتی ہیں گولیاں، سینے پر گولیاں لگتی ہیں، اور 4 افراد جناب اس ٹائم، ظاہر ہے وہ فوٹیج میں نے دیکھی ہیں، چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر، خون بکھرا ہوا ہے ہوٹل کے باہر جب یہ بیٹھے ہوئے تھے جس جگہ پر، تو اللہ تعالیٰ صحت دے جناب ان 4 کو، زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، اور ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، وہاں سے قریب 3 ہاسپٹل عباسی اور ضیاء الدین تھے، ضیاء الدین لے گئے، تو پھر ایم کیو ایم
پاکستان کے ذمہ داران انیس قائم خانی اور دیگر لوگ وہاں پہنچے اپنے کارکنان کی عیادت کرنے کے لیے، اور بہت سارے اور بھی ان کے ساتھ لوگ موجود تھے جو وہاں پہنچے، اور میڈیا سے گفتگو بھی کی انیس قائم خانی صاحب نے، اور پرامن رہنے کی اپیل بھی کی اپنے کارکنان سے. لیکن یہ واقعہ بہت اہم ہے کہ 4 لوگوں کو جن کا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ذمہ داران ہیں یہ، اور اسٹیٹ ان پر فائرنگ کی گئی ہے. 2 موٹر سائیکل سوار 4 ملزمان تھے، اور یہ علاقہ ایسا نہیں ہے جس پہ میں کہوں کہ یہاں کوئی بہت ساری قومیں بستی ہیں اور یہاں کسی کا زور نہیں. ایم کیو ایم کا خاص علاقہ ہے یہ. اور لخت آباد ٹاؤن کے ذمہ داران ٹاؤن ممبر عدیل علی اور جوائنٹ یو سی انچارج مصطفیٰ اور 2 اور کارکنان کے لیجیے ہمدرد کے لیجیے، یہ لوگ وہاں موجود تھے جن پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. اور یہ کراچی شہر کا امن خراب کرنے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے، اور جو شہر میں مطلب اتنا بڑا واقعہ شہر میں ہو چکا کہ 200 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے. پھر وہ فرعون کا واقعہ ہوا. یہ سارے واقعات دیکھ لیں جس طرح ہو رہے ہیں اس شہر میں، کیسے کیسے لوگ موجود ہیں. اس کو بھی ریمانڈ پر دیا ہے پولیس نے، لیکن وہ بڑا آدمی. اس سے پہلے خاتون یاد ہے آپ کو وہ جو کارساز پہ واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ خاتون نے جس طرح مذاق اڑایا تھا قانون کا، اور پہلے دن اس کے شوہر نے جب تھانے گئے تو کہہ دیا تھا کہ جناب کچھ نہیں ہوگا، اور جس طرح اس کو پروٹوکول دیا ہوا تھا. تمام چیزیں ہم سب نے دیکھی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں، سوشل میڈیا پر آتی رہی ہیں تمام چیزیں. تو بڑے لوگوں کو تو یہاں کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار قانون موجود، بھائی قانون اور آئین دونوں موجود ہے. کوئی عمل نہ کرے یا کوئی عمل نہ کرا سکے تو اس میں تو ان قانون کا یا آئین کی کتابوں کا تو اس میں قصور نہیں ہے، یا آئین اور قانون بنانے والوں کا تو قصور نہیں ہے. عمل درآمد امپلیمنٹ اس کو کرانا پڑتا ہے، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. اور جہاں ریٹ ختم ہوتی نظر آ رہی ہوتی وہاں اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شخص باہر. اچھا بڑے لوگوں کو سب سے بڑا جو بڑے لوگوں سے مراد پیسے والے، جو پیسوں کے زور پر طاقت کے زور پر اپنے سے چھوٹے لوگوں کو غریب لوگوں کو دبا رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ کرتے کیوں ہیں اس طرح کے کام؟ وہ تو اپنے طاقت کے زور میں تکبر میں گھمنڈ میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سب سے بڑی جو بات ہے ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ ہو نہیں سکتا. پیسہ بہت ہے، اثر و رسوخ ہے، جان پہچان بہت ہے، پی آر بہت ہے، پیسے خرچ کر دیں گے. 2 4 6 آدمی مار بھی دیے تو کیا ہوگا؟ وہ خاتون کو دیکھ لو نا کیا ہوگا اس کا. جس بے دردی سے اس نے کچلا تھا اپنی گاڑی کے نیچے، آزاد گھوم رہی ہیں آج. وہ جو بچی بیچاری یونیورسٹی کی پڑھی لکھی، اس کا غریب باپ کیا کر لیا انہوں نے، یا ہم نے آپ نے کیا کر لیا اس کا. قانون ایسے لوگوں کے لیے پتہ نہیں کیوں موم کی ناک بن جاتا ہے جہاں چاہے گھما لیں اس کو. یہ جو فرعون تھا بایونک فلمز والا، اس کو کس بات کا ظلم تھا؟ مارتے چلے جا رہے ہیں اس کو، گالیاں. بہن اس کے ساتھ کھڑی معافیا مانگ رہی، پاؤں پکڑ رہی، سب کچھ کر رہی. لیکن وہی فرعونیت ہے نا کہ وہ جناب اس کو ایسا مطلب اس کے اوپر چڑھے ہوئے بندے کے اوپر جسے خدا نخواستہ کتنے قتل کر دیے 7 بن یار. وہ معافیا مانگ رہی ہے، گڑگڑا رہی ہے، رو رہی ہے. وہ دیکھنے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں. پھر عدالت میں جب اس کو پیش کیا اگلے دن تو پھر ایک وکیل نے تھپڑ جڑ دیا ان کو، اور کس طرح وہ بھاگے پھر رہے تھے. پھر وہ فرعونیت وہ ہوا کہاں چلی گئی. لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہے. میں بتا دوں آپ کو اس طرح کے فرعون 2 4 دن تھانے میں عدالت میں دیکھ لیجیے گا، وہ زمانہ تو باہر آ جائے گا، وہ فرعونیت دوبارہ شروع ہو جائے گی. کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ تو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا کلپ اس کا، پتہ نہیں اور کیا کچھ کرتے ہوں گے اس طرح کے لوگ. تو اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن کھینچتا بھی ایسے ہی ہے. اور غریب ہمارے آپ جیسے مڈل کلاس یہ لوور مڈل کلاس کے لوگوں کا جہاں آئین اور قانون پر نہ کرا سکتی ہو حکومت، تو کیا رہ جاتا ہے سوائے اللہ کی جانب دیکھنے. کیونکہ عدالتوں کے حوالے سے بھی ہمارے پاس خبریں موجود ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کتنا انصاف ہو رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں. لیکن بہرحال یہ واقعہ ہوا پاورا سرنگی پر بھی. جی عوام کا احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر. میں نے 4 کو انہوں نے بند کر دیا ہے، اور احتجاج ہو رہا ہے اس وقت بھی. پاورا جس وقت پروگرام کر رہا تھا میں اس سے پہلے میں نے تک کی خبریں دیکھی. پاورا سرنگی پر نارتھ کراچی کے لوگ باہر آئے ہوئے ہیں، خواجہ اجمیر نگری کے لوگ باہر آئے ہوئے ہیں. وہاں اب ہب ڈیم سے پانی آتا ہے، پانی کے خلاف وہ احتجاج ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں واٹر بورڈ والوں نے، عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ 5 دن بعد پانی آیا کرے گا، لیکن 20 دن گزر جاتے ہیں پانی نہیں آتا. کتنے دن واٹر ٹینکر خرید کر پانی لے سکتے ہیں ہم سب غریب لوگ ہیں. کتنے دن پانی خرید لیں گے ہم؟ ہمارا پانی ہے وہ، اور ہمیں وہ پانی خریدنا پڑتا ہے. یہ سب سے زیادہ جو دکھ جس بات کا ہے، جس بات کا ہمیں افسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ہی پانی جو گھروں کے لائنوں میں نہیں آ رہا واٹر بورڈ کی، وہی پانی ہائی رینٹ والے بیچ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں خریدنا ان سے مہنگے داموں پڑتا ہے. اب کوئی شخص 35 40 50 ہزار اس کی تنخواہ ہے، وہ بیچارہ گھر کس طرح چلائے گا، رینٹ کس طرح وہ ادا کر رہا ہوگا.
وہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو کھانا، گروسریز کس طرح لا کر دیتا ہوگا، اسکول اگر جاتے ہیں بچے اس فیس کس طرح دیتا ہوگا، پھر وہ ٹینکر کا مزید اس پہ عذاب آ جائے۔ پاکستان کے کسی شہر میں یہ عذاب نہیں ہے کہ ٹینکر سے لوگوں کو پانی پہنچایا جاتا ہو۔ مطلب پہنچائے جانے سے مراد ایک تو ہو نا کہ آپ دور دراز کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے اور حکومت اتنی ہمدرد ہے آپ کی کہ وہاں تک ٹینکر کے ذریعے آپ کو پانی پہنچا کر فری میں آ رہی ہے۔ یہاں تو شہروں میں بیٹھے ہوئے پانی گھروں میں نہیں آ رہا، لائنیں ڈلی ہوئی ہیں، نہیں آ رہا، نہیں دے رہے، آ کیوں نہیں رہا، نہیں دے رہے۔ بات اس وقت ہو رہی نہیں دے رہے۔ جو بیچا جا رہا ہے، جو ٹینکرز کو مل سکتا ہے وہ گھروں میں بھی تو آ سکتا ہے بھائی، وہ ٹینکر سے گھر تک آ سکتا ہے، وہ لائنوں کے ذریعے گھر تک کیوں نہیں آ سکتا؟ بل بڑھا دیجیے آپ پانی کے، دیجیے تو صحیح۔ بجلی نہیں آ رہی، 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، وہ تو خیر بالکل ہی بدماش بنے ہوئے ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا، صبح اسمبلی میں بھی آئے تھے، نہیں کر سکتے ختم لوڈ شیڈنگ، کیا کر لیا کسی نے ان کا؟ تو میں نے کہا نا ہر جگہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے فرعون موجود ہیں۔ کوئی پانی روک کر کربلا بنانا چاہتا ہے، کوئی بجلی روک کر اس کو لوڈ شیڈنگ پیدا کر کے لوگوں کو مارنا چاہتا ہے، کوئی گن دکھا کر پیسوں لوٹتا ہے، ساتھ ساتھ مار بھی دیتا ہے۔ کوئی اس طرح ایم کیوں اس طرح لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب باتیں کر رہے تھے آپس میں، کوئی آتا ہے جناب مار کے چلا جاتا ہے، زخمی کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے وہ واقعات ہیں۔ بہرحال ایم کیو ایم کے لیے بڑی بری خبر ہے جی، اور شہر کے لیے بری خبر ہے، کیونکہ شہر کے لوگ ہیں وہ ایم کیو ایم سے تعلق ہو، بھی اس پارٹی سے کسی اور جماعت سے تعلق ہو، شدید زخمی کر دیا۔ 4 ملزمان تھے، 2 موٹر سائیکلوں پر آئے اور اندھدھند گولیاں برسا دی، ان کے چہروں پر، گردن پر، سینے پر گولیاں لگی ہیں۔ اور جس طرح میں نے بتایا آپ کو، ایک ٹاؤن ممبر بھی ہے، ایک اور اس کے علاوہ جوائنٹ یو سی انچارج ہیں مصطفیٰ، اور 2 لوگ اور ہیں جو زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت شہر کے۔ وہ جو اسلام آباد کی بیچاری وہ چھوٹی لڑکی جو قتل ہوئی ہے، ثنا یوسف، اس پر بھی پروگرام کروں گا انشاءاللہ، اور اس پہ حقائق رکھیں گے، اس لڑکے نے کیوں مار دیا۔ 16-17 سال کی بچی ہوگی اور بڑی زبردست قسم کی ویڈیوز بناتی تھی، وہ بڑے فالوورز تھے اس کے، کیا اس نے بگاڑا تھا اس کا؟ ایک آدمی آیا اور ایک لڑکا 22 سال کا آیا، عمر حیات نام کا، کاکا کہتے تھے اس کو، وہ مار کے چلا گیا۔ پکڑ لیا پولیس نے، لیکن وہ کہہ رہا جی مجھ سے دوستی نہیں کر رہی تھی۔ کیوں؟ ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب ذہنیت دیکھیں لوگوں کی کیا ہوتا جا رہا ہے۔ دوستی نہیں کر رہی تھی تو آپ مار دیں کسی کو بھی، فلانی جی رشتہ نہیں دیا اس کو مار دیا۔ مطلب عجیب سی بات ہے، اس معاشرے میں فرسٹریشن کیوں بڑھتا جا رہا ہے اتنا زیادہ؟ بلکہ فرسٹریشن کیا، میں کیا لفظ استعمال کروں ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ذہنی مریضوں کے لیے جو عجیب، اچھا کچھ کہتے ہیں غیرت کے نام پہ مار رہے ہیں۔ بھائی مارنا ہے تو بغیرتی ہے، غیرت کہاں سے ہو گئی؟ قانون کو کیوں ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے، پیسے والوں کو، طاقتوروں کو تو معلوم ہے ہمارا تو کچھ ہوگا نہیں۔ بہرحال بھی لوگ لمبا ہو جائے گا۔ اہم خبر جو مجھے آپ کو دینی تھی، بریکنگ نیوز، وہ ایم کیو کے کارکنان کے حوالے سے تھی، ذمہ داران کے حوالے سے تھی، اور آگے چل کے اس کی تفصیل دیں گے، کون لوگ تھے، کہاں سے آئے، کہاں گئے۔ ابھی ابتدائی طور پر جو خبر تھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی، پھر جب نیکسٹ ویلوگ کروں گا تو تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری اجازت ہے۔